اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه ليس فيهم رجل له منقبة الا وقد شركته فيها وفضلته وليسبون منقبة لم يشركني فيها احد منهم صلوات۔ مومنین کرام، میں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھا ہے۔ شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الخصال کی دوسری جلد میں اس حدیث مبارک کو ذکر فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیخ صدوق ہمارے مذہب کے وہ عظیم محدث تھے جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ غیبت صغریٰ کے زمانے کی بات ہے کہ جب شیخ صدوق کے والد نے امام صاحب العصر علیہ السلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا، خط لکھا تھا کہ آقا میرے پاس اولاد نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ امام علیہ السلام کی طرف سے خط کا جواب آیا جس میں شیخ صدوق کے والد کو امام نے بیٹے کی بشارت دی اور ساتھ یہ خبر بھی دی کہ اللہ آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو اللہ کے دین کا خدمتگار اور مددگار ہوگا۔ تو چونکہ امام علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی، پھر شیخ صدوق نے خدمت دین اور نصرت دین کا حق ادا کیا۔ حدیث کے میدان میں بہت بڑی خدمات ہیں، متعدد کتابیں تالیف فرمائیں۔ من لا یعذرہ الفقیہ، یہ اسی محدث کی کتاب ہے جو ہماری کتب اربع میں بھی شامل ہے۔ اور ایک کتاب الخصال ہے، 2 جلدوں میں ہے، اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے، نیٹ پر بھی دستیاب ہے، اگر آپ سرچ کریں گے تو یہ آپ کو کتاب مل جائے گی۔ اس کی دوسری جلد سے ایک صلوات ذرا پڑھ دیں سارے حضرات بلند آواز۔ ایک صلوات اور بھی تکلیف کریں سارے حضرات۔ کتاب الخصال کی دوسری جلد میں مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ آقا امیر المومنین فرماتے ہیں لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے تمام ذمہ دار صحابہ یہ بات جانتے ہیں کہ کسی صحابی کے پاس کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے میں علی جس میں شریک نہیں، اور فرمایا میں صرف شریک نہیں ہوں، میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل ہوں۔ یعنی اگر کسی کے پاس علم ہے تو میں علم میں اس سے افضل ہوں، کسی کے پاس شجاعت ہے تو میں شجاعت میں اس سے افضل۔ آپ اسی علم کو لے لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ جلیل المرتبت شخصیت ہیں جن کو حبر الامت کا لقب دیا گیا، رسول اللہ کی امت کا عالم کہا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس کو۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں روایت ہے جو نقل کر رہا ہوں۔ کسی نے ابن عباس سے پوچھا تھا آپ حبر الامت ہیں، آپ پیغمبر کی امت کے عالم ہیں، یہ تو بتائیں کہ آپ کے علم کی مولا علی علیہ السلام کے علم سے کیا نسبت ہے؟ ابن عباس کا جواب سنیے، فرمایا وَمَا عِلْمِي وَعِلْمُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فِي عِلْمِ عَلِيٍّ إِلَّا كَقَطْرَةٍ مِّن 7 أَبْحُرٍ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ تم میرے علم کی بات کرتے ہو، میرا علم بھی اور تمام صحابہ پیغمبر کا علم بھی مولا علی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی تھا جیسے ایک قطرہ 7 سمندر کے مقابلے میں ہوتا۔
تمام صحابہ کا علم ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کا علم 7 سمندروں کی مانند ہے۔ میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل۔ اسی طرح اگر کوئی بہادر ہے تو میں بہادری میں اس سے افضل ہوں۔ بڑے بڑے شجاع بہادر صحابہ کرام بھی گزرے۔ یقین کرنا دوستو، آپ حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا کبھی جنگ احد میں کردار پڑھیں۔ حضرت ابو دجانہ کس جرأت و بہادری سے لڑے۔ حضرت عمرو بن جموح، حضرت عمرو بن جموح، خواتین سے التماس ہے تھوڑا مہربانی کریں۔ حضرت عمرو بن جموح بہت بڑے بہادر تھے، اور ان کی بھی جنگ احد میں جو خدمات ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ بڑے بہادر صحابہ کرام گزرے، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ 70 صحابہ کرام وہ جنگ احد میں رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یہ ان کی شہادت ان کی شجاعت کی دلیل ہے۔ وہ میدان میں ڈٹ کر لڑے تو تب رتبہ شہادت پہ فائز ہوئے۔ جو میدان سے تشریف لے جاتا ہے اس کو تو شہادت نہیں نہ ملتی۔ میدان میں ڈٹ کر لڑنے والوں کو شہادت ملتی ہے۔ ان کی شجاعت، ان کی یہ شہادت ان کی شجاعت کی دلیل ہے۔ لیکن کسی بھی بہادر کی بہادری مولا علی علیہ السلام کی بہادری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مومنین کرام، نہج البلاغہ میں جملہ مولا امیر المومنین کا، اچھا یہ میں بعد میں سناتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک خط لکھا تھا حاکم شام کے نام۔ جناب ترماح بن عدی وہ خط لے کر شام گئے۔ حاکم شام نے جناب ترماح کو روک لیا کہ اس خط کا جواب بھی تم ہی لیتے جاؤ۔ جناب ترماح کی موجودگی میں حاکم شام نے اپنے کاتب سے خط لکھوایا مولا علی کے نام، اور اس خط میں ایک جملہ لکھوایا کہ یا علی، میں تمہاری طرف اتنا بڑا لشکر بھیجنے والا ہوں کہ اس لشکر کا اگلا سرا کوفے پہنچ جائے گا اور پچھلا سرا بھی شام میں ہوگا۔ جب یہ جملہ لکھوایا نا تو جناب ترماح مسکرائے اور ہنسے۔ حاکم شام کہتا ہے ترماح کیا بات ہے، ہنستے کیوں ہو؟ کہا مجھے تیری عقل پر حیرت ہو رہی ہے، تو مرغابی کو پانی سے ڈرانے کی کوشش کر رہا۔ تو میرے مولا علی کو لشکر کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ نہج البلاغہ میں جملہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرماتے ہیں واللہ لو تظاہرت العرب علی قتالی لما ولیت عنہا، خدا کی قسم پورا جزیرہ عرب پشت کے ساتھ پشت ملا کر علی کے مقابلے میں نکل آئے، خدا کی قسم علی پیٹھ نہیں دکھائے۔ میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل۔ وَلِيَسَبْعُونَ مَنْقَبَةً لَمْ يَشْرَكْنِ فِي عَهْدٌ مِّنْهُمْ، اور فرمایا میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں۔ کتاب کا میں نے حوالہ دے دیا، جو ساری فضیلتیں پڑھنا چاہتا ہے وہ کتاب کی طرف رجوع کرے۔ ان 70 فضیلتوں میں سے جو پہلی فضیلت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی بیان کی اور فرمایا کہ جس میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ فضیلت کیا ہے؟ اول منقبۃ لی لم اشرک باللہ طرفۃ عین ولم اعبد اللات والعزیٰ، فرمایا میری پہلی فضیلت جس میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں ہے، میں نے چشم زدن کے لیے پلک جھپکنے کی دیر نہ شرک کیا ہے نہ لات اور عزیٰ کی پوجا کی ہے۔ ایک لحظے کے لیے یا رسول اللہ، ایک لحظے کے لیے نہ شرک کیا نہ بتوں کی پوجا کی۔ اور دوستو یہی وجہ ہے ساری دنیا صحابیت کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن کرم اللہ وجہہ صرف مولا علی علیہ السلام کی ذات۔ کرم اللہ وجہہ یعنی جس کے چہرے کو اللہ نے عزت بخشی ہو۔ یہ امتیاز صرف مولا امیر المومنین کا ہے، یہ خصوصیت آقا امیر المومنین کی ہے
رسول اللہ نے فرمایا علی لم یعبد صنما قط، واحد علی کی ذات ہے جس کی پیشانی کسی بت کے آگے نہیں جھکی ہے۔ اور مومنین یہی وجہ تھی، امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور میدان کربلا میں لشکر یزید کے سامنے جو رجز پڑھا، جو رجز یا اشعار پڑھے، اس رجز میں بھی مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بابا علی کی اسی فضیلت کا تذکرہ فرمایا۔ اجازت ہو تو میں 4 شعر مولا کے رجز کے سناتا ہوں۔ من لہ جد کا جدی فی الورا او کا شیخی فانا ابن القمرین، فاطمۃ الزہرا امی و ابی قاسم الکفر ببدر و حنین، عبد اللہ غلاما یعفرا و قریش یعبدون الوثنین، یعبدون اللات والعزى معا وعلی صلی الی القبلتین۔ آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا یزیدیو سنو، من لہو جد کا جدی فی الورا، کون ہے کائنات میں میرے نانا جیسا جس کا نانا ہو، اور کون ہے کائنات میں میرے دادا جیسا جس کا دادا ہو، فانا ابن القمرین، میں حسین ہوں جو ایسے شمس و قمر کا بیٹا ہوں۔ فاطمۃ الزہرا امی، یزیدیو میری ماں فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ، صلوات پڑھو سیدہ طاہرہ کے ساتھ۔ وہ ابی قاسم الکفر ببدر و حنین، اور میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے بدر و حنین میں کفر کے پرخچے اگائے۔ عبد اللہ غلاما یعفرا و قریش یعبدون الوثنین، یزیدیو جس زمانے میں قریش بتوں کی پوجا کر رہے تھے، میرا بابا علی بچپن سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ یعبدون اللات والعزى معا علی صلی الی القبلتین، اور فرمایا جس زمانے میں قریش لات اور عزا ان 2 بتوں کی پوجا کر رہے تھے، میرا بابا علی 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کر رہا۔ ایک لحظے کے لیے بھی میں نے شرک نہیں کیا اور بتوں کی پوجا بھی، توجہ ہوگی حضرات۔ جو بندہ خود کو مولا علی علیہ السلام کا شیعہ کہلانے پر فخر کرتا ہے، اس کو مولا علی علیہ السلام کا آخری وصیت نامہ یاد ہونا چاہیے۔ 19 رمضان المبارک کی صبح کو ضرب لگی، شب 21 آقا کی شہادت ہے۔ ضرب لگنے کے بعد اور شہادت سے پہلے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ وصیتیں فرمائی ہیں۔ وہ وصیت نامہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور آقا کی وصیت قیامت تک آنے والے ہر شیعہ کے لیے۔ آپ بھی جانتے ہیں شریف نیک اولاد ماں باپ کی وصیت کو بھی نہیں بھلاتی۔ اب آپ میرا ساتھ دیں، ہر مومن کو، ہر شیعہ مولا علی کو مولا کو وہ وصیت نامہ یاد ہونا چاہیے یا نہیں؟ انشاءاللہ پڑھو گے نا اس وصیت نامے کو، اس کا پہلا جملہ، پہلی وصیت مولا امیر نے یہ کی، اللہ تشرک باللہ، شیعوں میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کا کوئی شریک مشرک نہ بننا، شرک نہ کرنا۔ یہ پہلی وصیت امیر المومنین علیہ السلام کی۔ حضرت لقمان بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے بیٹا کوئی شریک نہ بنانا خدا کا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن پاک میں 3 آیات ہیں جو وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے شرک کیا اور خدا کا کوئی شریک بنایا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا گرا، یعنی بہت بڑا گمراہ ہے وہ شخص جو مشرک۔ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ إِلَى مَكَانٍ سَحِيقٍ، جس نے شرک کیا گویا وہ آسمان سے گرا اور زمین پہ آ پڑا۔ توجہ چاہوں گا میں، یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ مشرک انسان کی ویلیو کیا ہے، کتنی بلندی سے کوئی پستی پہ آ گرے،
شرک کرو گے تو بلندیوں سے پستی پر آ جاؤ گے۔ وہ آسمان سے آیا اور زمین پر گر پڑا، فتخطفہ الطیر، پرندوں نے اس کو اچک لیا، اور تہوی بہ الریح، اور آسمان سے گرا، بدن کی بوٹیاں بوٹیاں ہو گئیں، پرندوں نے اچک لیا، یا پھر تیز آندھی آئی اور اس کے بدن کو، بوٹیوں کو، اس کے ٹکڑوں کو دور دراز مقامات پر ہوا اڑا کے لے گئی۔ یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے مشرک کی۔ اور تیسرا مقام پہ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ سورہ مبارکہ نساء میں 2 مقام پر یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھنا، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ جس کے چاہے گا معاف کر دے گا۔ شرک نہ قابل معافی، شرک نہ قابل بخشش گناہ ہے، اور شرک کی کوئی معافی۔ علماء نے شرک کی بھی اقسام بیان کی ہیں میرے دوستو۔ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہ ماننا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ تعالیٰ کے افعال میں بھی کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھی کسی میں شریک نہ بنانا، اللہ کی ربوبیت میں بھی کسی کو شریک۔ رات ایک سلطان کی میں ویڈیو سن رہا تھا اور وہ تمام قسم کے شرک کی دعوت دے رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات۔ یار دکھ اس بات کا ہوتا ہے، تمہیں جب نہیں آتا قرآن پاک پڑھنا، اچھا یہ نا یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں، آپ تصدیق کیجئے گا۔ من فسر کلامی برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار، یہ حدیث قدسی پڑھی ہے میں نے۔ یہ قرآن کلام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کلام کی اپنی مرضی سے تفسیر کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا۔ او بھائیو، قرآن پاک، توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کی تشریح، قرآن پاک کی وضاحت، یہ قرآن، اس کو ہم کہتے ہیں قرآن صامت، یہ خاموش قرآن ہے، خاموش ہے۔ قرآن صامت کی تفسیر کا حق قرآن ناطق کو ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ وارثان قرآن بتا سکتا ہے، یہ پیغمبر اور پیغمبر کی پاک آل بتائے گی۔ مشرک نہ بنو، اپنی من مانی کی تفسیریں نہ کرو۔ کہہ رہا تھا جی جہاں اللہ کہتا ہے نا جمع کا صیغہ انا انزلناہ، تو وہاں پہ صرف اللہ اکیلا نہیں ہوتا، محمد و آل محمد 14 بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اور خدا کے لیے اپنی جہالت کا اراج کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور ہم نے اے محبوب آپ کے قلب پر قرآن اتارا، اتارنے والا بھی محمد، جس کے قلب پہ اترا وہ بھی محمد۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ ہاں جی، جو کام تمہیں آتا ہے وہ کرو، جو تمہارا کام ہے نہیں کیوں گمراہ کرتے ہو؟ کیوں غلط باتیں کرتے ہو؟ کیوں قرآن کی من مانی تفسیریں کر کے اپنی عاقبت کو برباد کرتے اور اپنی آخرت کو خراب کرتے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ آل عمران میں خود اللہ پاک نے فرمایا ہے نا، دیکھو قرآن آیات محکمات اور آیات متشابہات کا مجموعہ ہے، یہ سورہ آل عمران میں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے جہاں تک آیات متشابہات کا تعلق ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، آیات متشابہات کی تعویل اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں؟ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں راسخون فی العلم ہم ہیں۔ جو بات ائمہ کے بتانے کی ہے، تم خدا کے لیے مہربانی کرو، تم اپنا کام کرو جو تمہیں آتا ہے، مفسر قرآن بن کوشش نہ کرو اور شرک مت پھیلاؤ۔ اور میں تو عوام سے حیران ہوں، یعنی عوام کا تو کوئی لیول ہی نہیں رہ گیا۔ کوئی مشرک آ جائے اس کو بھی داد دیتے ہیں، کوئی اس کی رد کرے اس کو بھی داد دیتے ہیں۔
تمہارا شعور کب بیدار ہوگا؟ تم کب سمجھو گے؟ تم حق باطل میں تمیز کب کرو گے؟ تمہارے اندر بیداری کب آئے گی؟ یمیلون ما کل ریح، وہ مولا امیر نے فرمایا نا انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، کچھ عالم ربانی ہوتے ہیں، کچھ طالب علم ہوتے ہیں، اور کچھ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں جو باغ ڈور پکڑ لی اسی کے پیچھے چل جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ جانوروں کی یہی حالت نہیں ہوتی، جانور اسی کے پیچھے چلتے ہیں جو جانور کی رسی پکڑ لے۔ یمیلون ما کل ریح، نہج البلاغہ میں مولا امیر فرماتے۔ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات مولانا باز۔ تو مولا امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ شرک سے بچنا، توجہ ہو رہی ہے؟ میں علی نے ساری زندگی شرک ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کی، اور ایک لمحے کے لیے بھی بت نہیں پوجے۔ توجہ چاہوں گا میں۔ اور امام امیر المومنین کا ایک لقب کیا ہے؟ امام الموحدین۔ مولا علی کا لقب ہے امام الموحدین، یعنی توحید پرستوں کے امام۔ اور بھائی یہ جو 14 ہستیاں نا، ذرا سننا، تحقیق کرنا، وزن کرنا میری بات کا۔ یہ 14 ہستیاں، ان میں سے کوئی بھی خود کو رب کہلوانے نہیں آئے، یہ سارے رب کو رب منوانے آئے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یہ جو میں اب جملہ سنانے لگا ہوں نا، شور کوٹ کے اطراف کے آئے ہوئے علم دوست، علماء دوست، غیور مومنین، اللہ آپ کو لمبی صحت والی زندگی دے، اور جو حاجات ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں اللہ آپ کی پوری کرے۔ خدا کی قسم اتنا قیمتی جملہ ہے، جب کوئی مخالف بات کرے نا، مولا امیر نے بھی نہج البلاغہ میں فرمایا کہ حق وہ ہوتا ہے دشمن جس کی گواہی دے۔ ہاں، ابن ابی الحدید معتزلی عالم اہل سنت شرح نہج البلاغہ میں ایک جملہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی صحابی کے بس کی بات نہیں تھی کہ موضوع توحید اور صفات توحید پر ایسے خطبے پڑھ سکتا جیسے خطبے مولا علی علیہ السلام نے پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یار کتنا قیمتی جملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی کے بس کی بات نہیں تھی کہ توحید اور صفات توحید کے موضوع پر ایسے خطبے دے سکتا جیسے خطبے مولا علی علیہ السلام نے۔ اپنے عقیدہ توحید پر ناز کرو۔ توجہ ہوگی حضرات؟ بس ان لوگوں سے صرف بند دوڑا سنو، باقی باتوں پہ یقین نہ کرو۔ صلوات پڑھو سارے حضرات بلند۔ قرآن کی تفسیر ان کا کام نہیں ہے، قرآن کی تفسیر صرف آل محمد کا کام، پیغمبر اور پیغمبر کی آل ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا کام۔ اچھا، مولا علی علیہ السلام وہ توحید پرست ہیں جو بت شکن بھی ہیں۔ توجہ یار توجہ، جو بت شکن بھی ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خدا کی قسم بت توڑنا آسان کام نہیں ہے، بت توڑنا کوئی آسان کام۔ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، یہ آپ تحفہ سمجھیں۔ آج جب مکہ فتح ہوا، سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب نصرت الہی آ گئی، جب اللہ کی طرف سے کامیابی آ گئی، وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ کامیابی اگلی آیت میں وہ کامیابی بیان ہوئی کہ محبوب آپ نے دیکھا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد پھر لوگ گروہ در گروہ، فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگ گئے۔ یار بڑی کامیابی ہے۔ پہلے ایک بندہ کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا، اور فتح مکہ کے بعد پھر فوج در فوج آ رہے تھے۔ ایک بندہ نہیں، پورے کا پورا خاندان آتا تھا، پورے کا پورا قبیلہ آتا تھا، کلمہ پڑھتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے۔ بہت بڑی کامیابی۔ ایک قبیلہ آیا رسول اللہ کے پاس، سردار جو اس کا تھا نا قبیلے کا، کہنے لگا یا رسول اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کا دین قبول کرتے ہیں، لیکن مشروط طور پر دین قبول کریں گے۔
ہماری 3 شرطیں۔ نبی کریم نے فرمایا اپنی شرطیں بیان کرو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں مزید 1 سال تک بت پوجنے کی اجازت دی جائے۔ واہ بھائی واہ، تسی سواد نہیں لیا اس شرط کا، آئے ہیں مسلمانوں نے، اور شرط یہ ہے کہ ہمیں مزید 1 سال تک بت پوجنے کی اجازت دی جائے۔ دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ ہم نے نماز کوئی نہیں پڑھنی، یہ جھکنے والا کام ہم نہیں کریں گے، رکوع سجود والا۔ اور تیسری ہماری شرط یہ ہے کہ ہم بت نہیں توڑیں گے، آپ بت توڑنے پر ہمیں مجبور نہیں کریں۔ سن لی شرطیں؟ اب آقا کا جواب سنیے۔ سرکار نے فرمایا بھئی سنو، جہاں تک پہلی شرط کا تعلق ہے، تم کہتے ہو کہ ہمیں 1 سال تک بت پوجنے کی اجازت دی جائے۔ نبی کریم نے فرمایا دیکھو میرا کلمہ پڑھو نہ پڑھو تمہیں اختیار ہے، اسلام قبول کرو نہ کرو تمہیں اختیار ہے، لیکن میرا کلمہ پڑھ لینے کے بعد تمہیں 1 لمحے کے لیے بھی بت پوجنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ اسلام میں بت پرستی کی گنجائش نہیں۔ یہ تو ہو گیا پہلی شرط کا جواب۔ دوسری شرط ان کی کیا تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ علامہ ملک اعجاز حسین صاحب نجفی، اللہ انہیں صحت و سلامتی دے، سارے آپ جانتے ہیں، انہوں نے جو ترجمہ کیا نا نبی پاک کے جواب کا پنجابی میں، وہ ترجمہ بڑا خوبصورت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تسی ہوندے کون ہو بغیر نماز دے مومن بنن والے؟ لا خیر فی دین لیس فیہ صلاۃ۔ رسول اللہ نے فرمایا اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں نماز نہیں، اس دین میں بھلائی نہیں ہے جس میں نماز نہیں۔ اچھا کافر نے تو پہلے ہی کہہ دیا، ماشاءاللہ شریف صاحب تشریف لے آئے، اللہم صلی علی محمد، اہلا و سہلا۔ میرا جملہ آپ کو سنا رہے ہیں، تسی ہوندے کون ہو بغیر نماز دے مومن بنن والے؟ اچھا بات یہ ہے کہ بھائی کافر نے تو پہلے کہہ دیا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنا۔ سوال یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ کے پھر نماز نہیں پڑھتا، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا، علی ولی اللہ بھی پڑھ لیا، پھر نماز نہیں پڑھتا، وہ کس دین پر ہے؟ اور بھائیو نبی کریم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی چہرہ ہوتا ہے، تیرے دین کا چہرہ یہ نماز ہے۔ اللہ ٹھیک ہوگی بات؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سوچے کہ رسول اللہ کا تو دین نہیں ہے، وہ کس دین پر ہے، اپنے دین کے بارے فکر کر۔ اور رہ گئی تیسری شرط، تم کہتے ہو ہم بت نہیں توڑیں گے۔ آقا نے فرمایا میں اس شرط پر تم سے سمجھوتا کر سکتا ہوں، میں تمہیں بت توڑنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ اللہ نے ایک ہستی خلق فرمائی ہے، ہاں یہ بت توڑنے والا کام میرا بھائی علی کر لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے تھے، کس نے توڑے؟ مولا علی علیہ السلام نے توڑے۔ خانہ کعبہ کے اندر والے بت تو توڑ دیے، ان کے بڑے خداؤں میں، ان کے بڑے بڑے خدا تھے نا، ایک ان میں ہوبل ہے، لات منات عزا ہوبل۔ یہ جو ہوبل تھا، ہوبل یہ پیتل اور تانبے کا بت تھا، یہ انسانی شکل کا بت تھا، اور یہ خانہ کعبہ کی چھت پر میخوں سے گاڑا گیا تھا۔ اور یہ ہوبل وہی بت تھا جسے کافر اور مشرک جنگ احد میں اونٹ پر باندھ کر لاد کر ساتھ لے گئے، اور اولو ہوبل کا نعرہ بلند کرتے تھے۔ اور سرکار نے فرمایا تم جواب دو اللہ اعلیٰ، ہمارا اللہ سب سے بلند و بالا ہے۔ تو یہ کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے بتوں کو لاد لیتے تھے اونٹوں پر اور ساتھ لے جاتے تھے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوگا، ہماری مدد بھی کرے گا۔ اچھا بدر کی جو جنگ تھی وہ پہلی جنگ تھی، اس میں ابو جہل تھا کمانڈر ان چیف،
تو وہ عزا کو اونٹ پر لاد کر لے گیا، عزا کو رسوں سے باندھا ہوا، اور پھر سارے کافر مل کے نعرہ لگاتے تھے۔ یہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں بھی یہ بات لکھی ہے، سارے کافر مل کر نعرہ لگاتے تھے لنا العزا ولا عزا لکم، او دیکھو مسلمانوں ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا، نحن نحمل عزا ولا عزا لکم، ہم نے تو عزا اٹھایا ہوا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا، یہ نعرہ لگاتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف نعرہ نہیں تھا، ایک نفسیاتی وار تھا مسلمانوں کے خلاف، اور وہ کیا تھا کہ ادھر بھی تو کثرت انہی لوگوں کی تھی جو کل تک کسی عزا کو سجدہ کرتے رہے تھے، وہ پرانا خدا سامنے آ گیا، دیکھو ہمارے پاس عزا تمہارے پاس کوئی عزا۔ کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ کافر اور مشرک تو نعرہ لگا رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے نعرے کا کوئی جواب نہیں آ رہا۔ سرکار نے فرمایا یا علی جاؤ مشرکین کے نعرے کا جواب دو۔ کیا جواب دو؟ یہ جواب پیغمبر نے نہ پڑھایا نہ سکھایا۔ جناب امیر المومنین آئے سامنے لشکر کفر کے، اور وہ نعرہ لگا رہے لنا العزا ولا عزا لکم۔ جناب امیر علیہ السلام نے نعرہ بلند کیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، کافرو اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ مشرکو تمہارا کوئی مولا، اجازت دو لفظ بدل کے کہتا ہوں، جس کا کوئی مولا نہیں ہوتا وہی تو کافر ہوتا ہے۔ تو قدردانوں سننا، بدر کا جو میدان ہے یہ کفر اسلام کا پہلا مارکہ ہے، حق و باطل کی پہلی جنگ تھی۔ سامعین گرامی، بدر کے میدان میں علی علیہ السلام نے اللہ کو مولا کہا، پھر وہ کریم اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ پھر جب غدیر کا میدان آیا اللہ نے علی کو مولا بنایا، رسول اللہ نے بازو بلند کر کے دکھایا، زبان سے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں مولا اسی کا ہوں علی جس کا مولا۔ بات لمبی ہو گئی، خانہ کعبہ کے اندر والے بت توڑ دیے، ہبل بچ گیا کعبہ کی چھت پر۔ مولا علی علیہ السلام حاضر خدمت ہو، یا رسول اللہ ہبل بچ گیا کعبہ کی چھت پر اور میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا وہاں تک، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کرنا کیا ہے، آؤ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ نبی پاک نے مولا علی علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا لی۔ شور کوٹ والو کتنا لطف لوگے، کتنا سرور حاصل کرو گے اس جملے کا، بخدا مجھے تو بہت لذت آتی ہے جملہ پڑھتے ہوئے۔ جب نبی پاک نے اٹھا لیا نا مولا علی کو، سرکار نے فرمایا یا علی خود کو کس بلندی پر محسوس کر رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ آپ کے شانوں کی بدولت علی اتنا بلند ہو گیا ہے میں آسمان چھو سکتا ہوں، آسمان علی کی دسترس میں ہے۔ نبی پاک کے کندھوں پہ سوار ہو کر مولا علی علیہ السلام نے اس حبل کو توڑنا شروع کیا۔ صاحب شجرہ طوبہ لکھتے ہیں پیتل اور تانبے کا بت تھا، لیکن جب حیدر قرار کی ضرب پڑتی تھی یوں ٹوٹتا تھا جیسے کانچ اور شیشے کی کوئی شے ٹوٹتی ہے۔ یہ محدث دہلوی کے جملے ہندوستان والے قدر کرنا، وہ کہتے ہیں کہ جب بت توڑ رہے تھے نا مولا علی رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار ہو کر نبی کریم کے لب متحرک ہوئے، فرمایا یا علی خوشا بحال تو کہ کار حکمی کنی فخوشا بحال من کے بار حکمی کشم، اے علی تجھے بھی مبارک ہو، اے علی مجھے بھی مبارک ہو، اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کے کام میں مصروف ہے، مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھا رکھا۔ وہ ایک منقبت بڑی وائرل ہے نا، تو اس کا ایک شعر ہے کہ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، بت شکن صرف علی ہیں یا بس۔ شریف صاحب آ گئے ماشاءاللہ۔ میں بس نا یہ آخری باب فضائل کی ایک روایت ہے، علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار الانوار میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور یہ نہیں پڑھوں گا تو میں سمجھوں گا میرا بیان مکمل نہیں ہوا۔ جب مولا امیر علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر والے بت توڑ دیے
اور ہوبل بچ گیا۔ ایک لمبے قد والا شخص رسول اللہ کے پاس آیا، وہ امیر افضل راکٹ کو جانتے ہیں؟ یہ رحیم یار خان کے تھے، یوٹیوب پر ان کی کچھ مجالس پڑھی ہیں، پیور سرائکی میں پڑھتے تھے، بڑی دلچسپ مجلس ہے ان کی۔ ایک مجلس میں کہہ رہے تھے نہ میں کوئی نہیں چاہنا، بندہ اوہ جڑا سمجھی بیٹھے ہو۔ ہاں جی، نہ میں بھی کوئی نہیں چاہنا، بندہ اوہ جڑا سمجھی بیٹھے۔ ایک لمبے قد والا شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو ہوبل بچ گیا ہے اجازت دیں تو اس کو میں توڑتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلعہ، فرمایا یاد رکھ جو پوجتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکتا۔ بت پرست کبھی بت شکن نہیں ہوتے، بت شکن وہ ہوتا ہے جو کرم اللہ وجہ۔ بس جملہ مصیبت کو پڑھوں گا۔ ماشاءاللہ شریف صاحب، ہاں جی، بحر المصائب ان کی شہرت ہے الحمدللہ، وہ زیادہ آپ کو مصائب سنائیں گے۔ جہاں مختصر پڑھنا ہوتا ہے نا تو میں یہ ایک جملہ سناتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ خیبر یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی، اور خیبر میں جو یہودی تھے ان کا سردار تھا حیی بن اخطب۔ حیی بن اخطب، اتنے یہودی پہلوان تھے، یہ مرہ بنتر حارث سب مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ اور یہ دو چار یہودی نہیں مرے، 950 یہودی قتل ہوئے خیبر میں۔ مولا علی علیہ السلام خیبر کے فاتح تھے۔ یہودی عورتیں قید کر لی گئیں، جب خیبر فتح ہو گیا یہودی عورتیں کنیزیں بنا لی گئیں۔ جناب بلال حبشی ان یہودی عورتوں کو اسیر کر کے قید کر کے رسول اللہ کی خدمت میں لائے۔ ان یہودی عورتوں میں اسی سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی صفیہ، جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی۔ یہ یہودیوں کی شہزادی تھی، 17 سال اس کی عمر تھی، اسی سردار کی بیٹی تھی۔ یہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھی۔ جب آئے نا نبی پاک کے سامنے یہ یہودی عورتیں، اور سرکار کی جب نگاہ پڑی نا صفیہ پر، دیکھا کہ رو رو کے آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ اس کا زخمی ہے۔ سرکار نے پوچھا صفیہ تمہاری حالت غیر ہے، کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہتی نہیں اللہ کے رسول مجھے کسی مسلمان نے کچھ نہیں کہا، تو تمہاری حالت ایسی کیوں ہے؟ جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتی یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ کہتی میں نے جب بھائیوں کی لاشیں دیکھی مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے گریہ کیا، میں نے منہ پہ ماتم کیا، میں نے چہرے کو خراشا، اس لیے میری حالت ہوئی۔ لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ نبی کریم نے ناراض ہو کر بلال سے فرمایا بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا تو کسی اور بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا۔ عرض کروں گا یا رسول اللہ خیبر کے میدان میں ایک یہودی کی بیٹی کا بھائیوں کی لاشوں سے گزرنا گوارا نہ ہوا؟ یا رسول اللہ 11 محرم کربلا میں ہوتے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں تھیں جنہیں بھائیوں کی لاشوں پر سے گزر، اور 11 محرم جب آئی بھائی کی لاش پر کھڑے ہو کے کہتی تھی یا انت اخل حسین اللہ اللہ